الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محترم مکرم محترم قبلہ پیر صاحب، محترم جناب سرفراز احمد بھٹو صاحب، معزز و محترم علماء کرام اور MSN کے ساتھی محترم غلام عباس تمنا صاحب، محترم جناب ابرار احمد جویا صاحب، اور جو احباب میری مائیں بہنیں پروگرام میں شامل ہیں موجود ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں جناب سرفراز احمد بھٹو صاحب کو کہ انہوں نے سالانہ آقا علیہ السلام کی محبت میں اتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہر کسی کا دل خوش ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے اس ڈیرے کو، ان کے اس گھر کو تا قیامت آباد رکھے، اور یہاں پر اسی طرح طاہر کا ذکر بھی ہوتا رہے اور مطہر کا ذکر بھی ہوتا رہے۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ تو یقیناً محبت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ محبت۔ اور اس کا آغاز میں اس منظر سے کرنا چاہتا ہوں جو میری اور آپ کی آنکھوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ وہ منظر یہ تھا کہ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، سیدنا علی شیر خدا کا ذکر ہو رہا تھا، اور سرفراز احمد بھٹو صاحب رقص کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بھٹو صاحب بھی کر رہے تھے اور کئی لوگ اور بھی، جوان بھی بوڑھے بھی، محبت میں والہانہ رقص کر رہے تھے۔ کئی رقص ایسے ہیں جن کو دیکھ کر شرمندگی ہوتی ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، کئی رقص ایسے ہیں جن کو دیکھ کر کیا ہوتی ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے، اور کئی رقص ایسے ہیں جن کو دیکھ کر عزت بڑھتی ہے۔ کیا بڑھتی ہے بولیے؟ عزت بڑھتی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ایک رقص انہوں نے کیا، ایک رقص بابا بلے شاہ نے بھی کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ بابا بلے شاہ نے۔ جب ان کی کسی سے ڈور مل گئی، کسی سے تعلق بن گیا، حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ جب تعلق بن گیا تو آپ محبت میں آ کر رقص کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رقص کرتے تھے۔ کسی نے جا کر ان کے باپ کو شکایت کی، حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کے والد سید تھے۔ کیا تھے؟ سید تھے۔ جا کر شکایت کی کہ بابا جی آپ کا بیٹا سید ہو کر ایک آرائن کے پیچھے لگ گیا اور رقص کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولیے؟ رقص کرتا ہے، ناچتا ہے۔ بابا جی کو بات بری لگی، سید تھے نا، شرم حیا تھا، بات بری لگی، جا کے دیکھا
فرمایا میں ایسے یقین نہیں کرتا، خود جا کے دیکھوں گا۔ بابا جی پہنچے جہاں پر بابا بلے شاہ رقص کر رہے تھے، جب جا کے دیکھا تو جو سارا غصہ تھا کافور ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ تھے تو سید لیکن اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کر خدا کا ذکر کر رہے تھے، مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے، رقص کر رہے تھے، اور رقص کرتے کرتے زبان سے ایک جملہ بھی ادا ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ جملہ ادا ہو رہا تھا، کچھ زبان سے کہہ بھی رہے تھے بابا بلے شاہ۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ساتھ رقص کرتے، ساتھ جملہ بولتے۔ جملہ کیا تھا؟ چینا ان چھنیندہ یار۔ کیا؟ چینا انج بولیے نا، چھنیندہ یار۔ بابا بلے شاہ کی زبان پر یہ چینا سے مراد یہ سینہ، یہ جسم۔ چھنیندہ معنی صاف ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو دل میں میل ہے، دل میں کچیل ہے، روح گندی ہو گئی ہے، جسم پراگندہ ہو گیا ہے۔ لوگوں، جب کوئی اللہ والے کی بارگاہ میں آتا ہے، اس کی نظریں اس اللہ والے کے چہرے پر لگتی ہیں، چہرے پر پڑتی ہیں، نظروں سے نظریں ملتی ہیں، پھر چینا چھڑیندہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر تن بھی صاف ہو جاتا ہے، من بھی صاف ہو جاتا ہے، تن بھی صاف ہو جاتا ہے، من بھی صاف ہو جاتا ہے۔ جب بیٹے کو دیکھا بیٹا تو کسی اور طرف چل رہا ہے، جب شاہ صاحب نے دیکھا کہ بیٹا تو کسی اور طرف جا رہا ہے، یہ دنیا کا رقص نہیں کر رہا، یہ تو کوئی رقص ہی اور ہے، تو کتب میں آتا ہے کہ اعتراض کرنے والے بھی دیکھتے رہے کہ ادھر بابا بلے شاہ رقص کر رہے ہیں، ادھر ان کا والد، ان کے والد گرامی قبلہ شاہ صاحب وہ بھی رقص کر رہے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے چینا ان چھنیندہ یار، اور باپ کہتا ہے پتر جنہ دے چنگے پیوواں نوں دیندے تار۔ بیٹا کہتا، کیا کہتا؟ چینا انج بھئی میرے ساتھ اگر ایک جملہ کہہ دیں گے تو مجھے امید ہے اللہ پاک ہمارا چینا بھی صاف کر دے گا۔ کر دے گا نا؟ یہ حضور کے میلاد میں بیٹھے، کر دے گا نا؟ یہ دل کا آئینہ صاف ہو جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرے ساتھ کہنا ہے چینا انج۔ دعا کریں، یہ بھی دعا کریں ساتھ کہ اللہ پاک نے جس جس کو اولاد دی ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک اس اولاد کو اس کے باپ کے لیے باعث فخر بنا دے، باعث ندامت نہ بنائے، باپ کو بیٹے کی شکایت نہ آئے، تانا نہ آئے، بلکہ لوگ یہ کہیں مبارک ہو تمہارا بیٹا اچھا ہے۔ جس طرح بابا بلے شاہ نے اپنے والد کا سر فخر سے بلند کر دیا، جس طرح سرفراز احمد بٹو صاحب نے اپنے والد کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کر تو رقص رہے تھے لیکن کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ لوگوں، اس طرح کی محفلیں سجایا کرو اور اس طرح کی محفلوں میں آیا کرو، اپنے دل کو یوں صاف اور مصفا کیا کرو، کیونکہ جب دل پاک ہو جاتا ہے، جب دل صاف ہو جاتا ہے، جب دل کا شیشہ چمکنے لگتا ہے تو پھر اس شیشے میں خدا کی تصویر نظر آتی ہے، محبوب کی تصویر نظر آتی ہے۔ دعا کریں کہ دل صاف ہو جائے۔ چینا انج، بولیے میرے ساتھ بولنا ہے، چینا انج پتر جنہ دے چنگے پیوواں نوں دیندے، آمین بولیے۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پاک تلاوت کی ہے، وہ بڑی مشہور آیت پاک ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی اور کئی بار اس پر خطاب بھی سنے ہوں گے، لیکن چند ضروری باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ باتیں سمجھ آ گئی تو مجھے اللہ پاک سے یقین ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی سمجھ آ جائے گی۔
ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے کیا کرو؟ محبت کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیارے محبوب فرما دیجئے کہ تم میری اتباع کرو تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔